بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الہی شکر کتنا کروں، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے فخر عالم کا امتی مجھ کو، بنا کے فخر عالم کا امتی مجھ کو، ہر خطا سے پہلے بخشش کا انتظام کیا۔ نہایت ہی واجب الاحترام نازش سادات عزت مآب حضرت پیر سید علی حسن شاہ صاحب دام مجدہ اور مولانا محترم وسیم الرضا صاحب، محترم قاری عمران ندیم صاحب اور نہایت ہی معزز مکرم ڈاکٹر صاحب اور جملہ ارباب اہل سنت اور احباب طریقت، آج کی یہ خوبصورت اور باوقار تقریب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کے سلسلے میں سجائی گئی۔ خالق حسن و ادا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے تمام حاضرین کے لیے اور ہسپتال کے جملہ سٹاف اور اراکین کے لیے عزت و برکت کا سبب بنے۔ ذات ذی وقار اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس جملے پر دو ایک باتیں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی کوئی کسی کو بھیجتا ہے تو بھیجنے والے کی حیثیت، بھیجنے والے کی شخصیت، بھیجنے والے کا مقام و مرتبہ دیکھا جاتا ہے۔ بھیجنے والا جتنا محترم ہوگا، بھیجنے والا جتنا معزز ہوگا، بھیجنے والا جتنا صاحب بصیرت ہوگا، بھیجنے والا جتنا دانا اور حکیم ہوگا، اتنا ہی اس کا انتخاب بھی حسین ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنایا اور یمن روانہ کرنے کے لیے باہر تشریف لائے۔ اب بھیجنے والے سرور دو عالم ہیں اور بھیجے جا رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند نصیحتیں اور وصیتیں حضرت معاذ بن جبل کو فرماتے ہیں۔ اسی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، ممکن ہے یہ ملاقات آخری ملاقات ہو۔ یہ جملہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان عظمتوں کو ظاہر کرتا ہے جس کے متعلق سرکار کا اپنا ارشاد ہے، اوتیتو علم الاولین
والآخرین. لوگوں، رب کریم نے مجھے بھیجا ہے اور اس شان سے بھیجا ہے، کائنات کے سارے علوم میرے سینے میں سمو کے بھیجا ہے. اولین کے علم بھی اور آخرین کے علم بھی مجھے عطا کر کے بھیجا گیا ہے. تو فرمایا معاذ، ممکن ہے یہ تیری اور میری ظاہری آخری ملاقات ہو. اس میں اشارہ دیا جا رہا تھا اور اس میں یہ خبر دی جا رہی تھی کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، قبر کا مقیم اور اس جہاں کا مسافر بننے والا ہوں. اس جہاں میں اور اس ظاہری زندگی اور حیات میں میری تیری ملاقات ممکن نہیں ہے. یہ جملہ سن کر معاذ بن جبل آبدیدہ ہو گئے، پریشان ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے. اب بھیجنے والے کی عظمت سنیے. سرور دو عالم فرماتے ہیں معاذ، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا. پریشان نہ ہو، بیزار نہ ہو، رنجیدہ خاطر نہ ہو، آبدیدہ نہ ہو. میری یہ حیثیت ہے اور میرا یہ مقام ہے. جو مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، جو میرے احترام اور تعظیم سے اپنے سینوں کو چمکانے والے ہیں، جو میرے پیار سے اپنے من کو آباد کرنے والے ہیں، اور جو میرے کمالات سے اور ان کی خوشبوؤں سے اپنے من کو مہکانے والے ہیں، وہ دنیا کے کسی حصے میں رہتے ہوں، وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہوں، کائنات کے کسی گوشے میں رہتے ہوں، وہ میرے قریب ہوا کرتے ہیں. تو دوستان عزیز وقار، سرکار دو عالم بھیجنے والے ہیں اور معاذ بن جبل کو بھیجا جا رہا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عظمتوں، اپنی رفعتوں اور اپنے خداداد کمالات کا چرچا فرما رہے ہیں کہ میں کوئی عام نہیں ہوں. تم بظاہر یمن میں رہو گے، میں مدینہ میں ہوں گا. تم یمن میں ہوگے، میں گنبد خضرا کے سائے تلے آرام کر رہا ہوں گا. لیکن اس کے باوجود میرے پاس یہ اہلیت ہے اور میرے پاس یہ طاقت ہے کہ جس طرح اس لمحے ظاہری طور پر ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بالمشافہ گفتگو کر رہے ہیں، استفادہ و افادہ کا تعلق قائم ہے. بے شک میں قبر میں ہوں گا، لیکن تیری محبت کی وجہ سے اور تیرا سینہ میرے پیار سے آباد ہونے کی وجہ سے یہ میرے پاس اہلیت ہے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں گا، تو جہاں کہیں بھی ہوگا، میں تیرے قریب ہوگا. دوستان عزیز وقار، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں. بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس روئے زمین پر وہ آخری صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں. طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا مشن سونپ کر کسی علاقے کے لیے منتخب فرمایا. فرمایا اس علاقے میں چلے جاؤ، اللہ کے قرآن اور میرے دین کی عظمت کا وہاں جا کے چرچا کرو. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا رہا ہوں، آپ بھیج رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسی علامت ہو، کوئی ایسی نشانی ہو جس کی وجہ سے دیکھنے والے مجھے دیکھ کر ہی مانتے چلے جائیں کہ یہ رسول کریم کا فرستادہ ہے، یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یہ کوئی عامی انسان نہیں ہے، اس کے پیچھے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں اور آپ کی طاقتوں کا خزانہ موجود ہے. لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طفیل بن عمر دوسی کی یہ التجا سن کر عجب کرم کیا، عجیب مہربانی فرمائی. فرمایا اپنا ماتھا میرے قریب کرو. وہ ماتھا حضور کے قریب کرتے ہیں. لجپال نبی نے اپنی انگلی طفیل بن عمر دوسی کے ماتھے پہ لگائی، نور جگمگ جگمگ کرنے لگا کہ حضرت طفیل کی پیشانی جگمگا اٹھی، اس میں نور کی ٹکیا روشن ہو گئی. دوستان عزیز وقار، معلوم یہ ہوا کہ میرا نبی
خود صرف نور نہیں ہے، وہ نور کی خیرات بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ وہ تو 1400 سال پہلے کی بات تھی، صحابہ کرام کا زمانہ تھا، تو فیل بن عمر دوسی کو لجپال نبی کی بارگاہ سے نور کی خیرات عطا ہو رہی تھی۔ سون سکے سر میں ایک جگہ کفری ہے، سیال شریف کے خلفاء میں سے ایک بزرگ حضرت میاں عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں قیام پذیر ہے، ان کا آستانہ اور ان کا مزار مرج خلائق ہے۔ کشمیر سے ایک بزرگ سادات خاندان سے ان کا تعلق تھا، سید جمال الدین ان کا اسم گرامی، سیال شریف حاضر ہوئے، لجپال پیر سیال کے در سے فیوزات روحانیہ سے اپنے دامن کو بھرنے لگے، کیونکہ کشمیر کے رہنے والے تھے۔ کشمیر کا موسم خوشگوار ہوا کرتا ہے، وہاں ٹھنڈ ہوا کرتی ہے۔ پیر سیال نے شاہ صاحب سے فرمایا اگر تم واپس کشمیر چلے جاؤ حاضری میں دیر ہو جایا کرے گی، حاضری میں دیر ہو جایا کرے گی۔ دوستان عزیز وقار، جو لوگ نسبت والے تشریف فرما ہیں، میں ان کی خدمت میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ محمد بن سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو مرید اپنے پیر کے آستانے پر ایک مہینہ حاضر نہیں ہو سکا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں بندگی سے بندگی بہتر ہوا کرتی ہے۔ بندگی کا معنی ہوتا ہے پد کرنا، سفر کرنا، بندگی کا معنی ہے عبادت۔ دوستان عزیز وقار، اس جملے میں ایک بڑا خوبصورت اشارہ دیا جا رہا ہے۔ بندگی کرنے سے اکثر اوقات لوگوں میں رعونت آ جاتی ہے، فخر آ جاتا ہے، غرور اور تکبر آ جاتا ہے کہ ہم اتنے نفل پڑھنے والے ہیں، ہم اتنے روزے رکھنے والے ہیں، ہم اتنے سپارے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، ہم اتنا ذکر و اذکار کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کا نفس موٹا ہو جاتا ہے، لیکن جب بار بار بندہ اپنے کامل مرشد کی دہلیز پہ جا کے سلام نیاز پیش کرتا ہے، بار بار اپنے پیر کے آستانے پہ جا کر اپنی محبتوں اور عقیدتوں کو پیش کرتا ہے، اس کا نفس رام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تکبر، بڑائی، فخر کے جو جذبات ہیں وہ ذبح ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوستان عزیز وقار، یہی وجہ ہے جو جتنا عاجزی اور انکساری کے میدان میں آگے نکلتا ہے اتنا ہی اسے قرب خدا زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس پہ کھل کے گفتگو کرتا، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ حضور پیر سیال نے فرمایا شاہ صاحب اگر آپ کشمیر کے علاقے میں جائیں تو وہاں سے جلدی جلدی سیال شریف حاضری ممکن نہیں ہے، لیکن گرمی کا پرابلم بھی ہے، آپ گرمی برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ لاجپالی دیکھیے، بندہ نوازی دیکھیے، سبحان اللہ۔ فرمایا تم یہ قریب سون سکے سر کا علاقہ ہے، وہاں خوشگوار موسم ہے، پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں موسم اچھا رہتا ہے، وہاں تمہارے پیر بھائی بھی موجود ہیں، وہاں چلے جاؤ، موسم کی شدت سے بھی بچ جاؤ گے، ذکر یاد کا سبب بھی بنا رہے گا۔ دوستان عزیز وقار، شاہ صاحب وہاں تشریف لے گئے، رہنے لگے۔ ایک لمحہ ان کی زندگی میں ایسا آیا، ان کا رنگ سانولا تھا، رات کو سوئے ہوئے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بندہ نوازی کرتے ہوئے خواب میں کرم کیا، اپنی زیارت سے مشرف کیا۔ سرور دو عالم نے شاہ صاحب سے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تمہیں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب نے اپنا دست، اپنا دایاں ہاتھ سرور دو عالم کے مبارک ہاتھوں میں پیش کیا۔ جب حضور نے بیعت فرمایا، بیعت کرنے کے بعد جب شاہ صاحب نے ہاتھ واپس کیا، پورا ہاتھ ناخنوں سے لے کر کندھے تک جگمگ کر رہا تھا۔ اور یہ صرف خواب کا ایک تخیل نہیں تھا، یہ خواب کی ایک ادا نہیں تھی، جب آنکھ کھلی اس ہاتھ کی چمک سے پورا کمرہ روشن تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ مشہور حدیث آپ نے اکثر علماء سے سنی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم کو رب کریم نے ایسا نوری پیکر عطا فرمایا تھا، جب کبھی آپ مسکرا دیتے تو آپ کے مبارک لبوں سے نور نکل کر دیواروں کو منور کر دیتا تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے، حجرہ صدیقہ کائنات میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا، اور وہ پسینہ قطروں کی شکل میں پیشانی پہ سجا ہوا تھا۔
यकदम सिद्दीक़ कायनात की नजर जब सरवर दो आलम की जबी पर आपके मुबारक माथे पे पड़ी, उस पर पसीने की वो छोटे छोटे कतरे जो हीरो का मंजर पेश कर रहे थे, सिद्दीक़ कायनात ने देखा, बेख्तियार कहने लगी, लवाइन ज़लीखा लवाइन ज़बीनहु लाअसरन क़तल क़ुलूबी अलल जबीन। वो औरतें जो हुस्न यूसुफ पे अपनी उंगलियां कटा बैठी थी, आज अगर लजपाल नबी के माथे पर ये नूर के चमकते हुए हीरे देख लेती, उंगलियां क्या अपने दिल काट कर हाथों पे सजाकर बारगाह नबुव्वत में पेश कर देती। इमाम मोहब्बत ने कितनी खूबसूरत बात कही थी कि खुद नूर नहीं है, नूर की तकसीम करते हैं, नूर की खैरात बांटते हैं। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो दोस्तान अजीब अकार तवज्जो चाहूंगा, वक्त चूंकि बहुत मुख्तसर है, दो चार बुनियादी बातें करनी है। सरकार दो आलम ने करम किया, शेख शाह जमालुद्दीन साहब का ये हाथ चमक उठा, सियाल शरीफ हाजिर हुए, अपने मुर्शिद गिरामी की खिदमत में ये रात पेश किया, छुपा के लाए थे ताकि कोई देख न ले। आज तो किसी को कोई अच्छा ख्वाब आ जाए, जब तक 10 लाउड स्पीकरों के सामने खड़े होकर वो ऐलान नहीं करता, उसके नफ्स को सुकून नहीं मिलता। लेकिन कामिलीन का ये तरीका नहीं है, उन पर रब्ब करीम की तरफ से जितना काम होता है, इतनी ही कुव्वते बर्दाश्त भी अता होती है। समंदर के समंदर पी जाते हैं, समंदर के समंदर नोश कर जाते हैं, आह तक नहीं करते। वो सब कुछ छुपाकर बारगाह ख्याल में हाजिर हुए। और उसकी हुजूर सरवर दो आलम ने आपकी लटकती जुल्फों के सदके ये करम और मेहरबानी की है। पीर सियाल ने फरमाया, दुरुस्त है, अब ये जो चमक अता हुई है मुस्तकिल रखना चाहते हो या अपनी असली सूरत में वापस लौटाना चाहते हो। और उसकी हुजूर करम तो बड़ा है, कौन कहता है ये चमक में रहे, पर मैं किस किस को बताऊं, किस किस को ना बताऊं। कई लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और जो तरीकत की बुनियादी तालीमात हैं कि अल्लाह की तरफ से दी गई नेमतों को छुपाया करते हैं, उस हवाले से मुश्किल पेश आएगी। पीर सियाल ने अपना दस्ते मुबारक फेरा, रंग अपनी असली शक्ल में वापस आ गया। तो इससे तवज्जो चाहूंगा। तो हजरत फैल बिन अमर दोसी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कोई अलामत और निशानी अता कीजिए ताकि देखने वालों को पता चल जाए कि ये बारगाह रिसालत का नुमाइंदा है। हुजूर की तरफ से ये भेजा गया है। सरकार ने उंगली माथे पे रखी, उसमें नूर चमकने लगा। तो फैल बिन अमर दोसी बहुत खुश हुए, बहुत उनकी तबीयत में बहार आई। लेकिन फिर अचानक एक ख्याल आया, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक सोच आ रही है। हजपाल नबी ने फरमाया, बताइए। तो फैल बिन अमर दोसी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो मोहब्बत के बारे हैं, जो इश्क के परस्तार हैं, जो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिफ़अतों, हुजूर की अज़मतों, हुजूर की शानों और हुजूर की कमालात को अकल के तराजू पे नहीं तोड़ते, मोहब्बत की बुनियाद से हर अज़मत को देखते हैं, वो तो इस कमाल को देखकर कुर्बान हो जाएंगे। लेकिन दूसरे तबके के लोग कहेंगे, पता नहीं माथे में बरस की बीमारी है या क्या है, माथे में कोई तकलीफ है, कोई मर्ज है कि बाकी रंग इसका और है, और माथे में ये सफेदी, इसे फुलबेरी का मर्ज हो गया है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये भी कोई मुश्किल काम है। लजपाल नबी ने वही उंगली वहां रखी, नूर वहां से उठाकर उनकी दाएं कलाई में सजा दिया। अब ये कर रहा था, बात क्या अर्ज करना चाहता हूं कि भेजने वाले की जो अजमत है, भेजने वाले की जो शान है, भेजने वाले का जो मकाम है, उससे इस बात का तायुन किया जाता है जिसे भेज रहा है उसे कितनी अजमतें दे के भेज रहा है। तो फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, ऐ गैब की खबरें देने वाले, बेशक हमने आपको भेजा है, बेशक हमने आपको भेजा है। किसी सियासी जमात की तरफ से आप वोट लेकर मुंतखब होकर कयादत के मनसब पे नहीं आए, किसी तंजीम की तरफ से आपको सयादत नहीं दी गई, किसी इंसानी मुआशरे की तरफ से आपको ये आला मनसब नहीं दिया गया, बल्कि इन्ना अर्सलनाका, हमने भेजा है, बना के भेजा है, संवार के भेजा है, अपना शाहकार बना के भेजा है।
یہی وجہ ہے جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو لجپال نبی کے لبوں سے جو جملہ نکلا قیامت تک کے لیے محبت والوں کے سروں کو بلند کرتا رہے گا۔ سرور دو عالم نے فرمایا ان اللہ خلق قبل الاشیاء کلہم نور نبیک من نورہ۔ ابو ہریرہ، رب کریم نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ بات اس پہ ختم نہیں کی، آگے یہ بھی بتایا کہ نبی کا نور کہاں سے آیا، نبی کے نور کا منبع کیا ہے، نبی کے نور کا مصدر کیا ہے، نبی کے نور کی بنیاد کیا ہے اور اس کی بیس کیا ہے۔ نبی کا من نور ہی، لجپال کریم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، رب کریم نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ کہاں سے؟ اپنے نور سے پیدا کیا۔ کہاں سے پیدا کیا؟ اپنے نور سے پیدا کیا۔ کسی میرے پیارے دوست کے ذہن میں یہ خیال اور یہ وسوسہ انگڑائی نہ لے کہ اللہ کا نور تقسیم ہو گیا، اللہ کا نور تقسیم ہو گیا، اللہ کے نور سے مصطفیٰ کا نور جو الگ ہوا تو رب کا نور گویا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ نہیں نہیں، قرآن نے کہا خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی۔ اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کے جسے میں نے اپنی روح ڈالی۔ جو جواب یہاں ہوگا وہی جواب اس حدیث کا ہوگا۔ دوستان عزیز اکرام، فرمایا انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا، ہم نے عزتیں دے کے بھیجا، رفعتیں دے کے بھیجا، کمالات دے کے بھیجا۔ سنیے دوستان عزیز اکرام، رب کریم نے پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں کوئی نعمت رکھی تھی، جہاں جہاں کوئی صفت رکھی تھی، جہاں جہاں کوئی کمال رکھا تھا، جہاں جہاں کوئی خوبی رکھی تھی، ہر کمال کو، ہر صفت کو، ہر نعمت کو، ہر خوبی کو اٹھا کر سرور دو عالم کے پیکر نے سجا دیا۔ حضرت عزیز وقار، توجہ چاہوں گا، کسی محبت والے نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اور رسل کی حیات میں، ان کی ہستیوں میں رب کریم نے جو جو خوبصورتی رکھی تھی، جو جو کمال رکھا تھا اور جو جو عظمت رکھی تھی، رب کریم نے حضور کی آمد پر سمیٹ کر حضور کے وجود میں سجا دی۔ سبحان اللہ، یہ عظمت دے کر، یہ شان دے کر اور یہ کمال دے کر رب کریم نے ایک اور کرم کیا، سارے انبیاء کو اور سارے رسولوں کو اکٹھا کر کے انہیں یہ بتایا کہ اے انبیاء کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، سن لیجئے، اگر تمہارے زمانوں میں سے کسی ایک کے زمانے میں میرا یہ محبوب اس زمین پر، اس زمانے میں اور اس کائنات میں جلوہ گر ہو گیا تو تم نے اپنی ساری عظمتیں اٹھا کر میرے محبوب کے قدموں میں پیش کر دینی ہے، کیونکہ سارے کمالات اور ساری شانیں میں نے اپنے محبوب کے وجود میں سجا دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اپنے صاحبزادے، اپنے بیٹے اور اپنی نسبتوں کے وارث اور اپنی نبوت کے وارث حضرت شیس علیہ السلام کو بھی یہی سمجھا کے جا رہے ہیں، یہی بتا کے جا رہے ہیں اور یہی یاد کرا کے جا رہے ہیں کہ اے شیس، جب بھی تم اپنے اللہ کا ذکر کرے ساتھ ہی ذکر مصطفیٰ بھی کرنا، ساتھ ہی ذکر مصطفیٰ بھی کرنا۔ بیٹے نے اس کی حضور ذکر مصطفیٰ کی ضرورت کیا ہے؟ جناب آدم نے فرمایا ذکر مصطفیٰ کی برکت سے ایک تو ذکر الہی میں نور آ جاتا ہے اور دوسرا ذکر مصطفیٰ کی برکت سے رب کو اس بندے پہ پیار آ جاتا ہے۔ تو دوستان عزیز وقار، فرمایا انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے، بے شک ہم نے بھیجا ہے، جسم بھی نفاست کا مجسم بنایا، لطافت کا مجسم بنایا۔ دوستان عزیز وقار، آپ نے وہ بات علماء سے کتنی مرتبہ سنی ہوگی کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں سے ہیں، حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، حضور کی بزم نعت کے ایک خوبصورت منبر ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم گدھے پہ سوار ہو کر گلی سے گزر رہے تھے، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی حضور کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اچانک منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی سامنے سے نکلا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے،
اس نے اتفاق ہے یا جو بھی معاملہ ہے، جب وہ سامنے آیا اس گدھے کا پیشاب خطا ہو گیا، گدھے نے پیشاب کر دیا۔ وہ منافقوں کا سردار نفرت کرتے ہوئے اپنے ناک پہ کپڑا رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی غیرت محبت اور غیرت عشق جوش میں آ گئی، فرمایا ارے نادان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے سرور دو عالم کے گدھے کے پیشاب کی عظمت سن، یہ پیشاب تیرے وجود سے افضل ہے، یہ پیشاب تیرے وجود سے افضل ہے۔ دوستان زیرکار، میں اس کی حکمت بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن رواحہ سے ہی ایک اور معاملہ پیش آیا۔ سرکار دو عالم ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے پیشاب مبارک فرمایا، پیشاب کو کچی مٹی سے آپ نے پکایا، اٹھ کے باہر آ گئے۔ عبداللہ ابن رواحہ نے وہ مٹی کا جو کچا روڑا تھا اسے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا۔ اگلے دن جمعے کا دن تھا، مسجد نبوی کے پر نور ماحول میں بڑے بڑے مالدار صحابہ نے قیمتی خوشبوئیں اپنے کپڑوں پہ لگا رکھی تھی۔ سارے صحابہ عبداللہ ابن رواحہ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور پوچھ رہے تھے تم نے کون سی خوشبو لگا رکھی ہے؟ دوستان عزیز وقار، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے، اس کے جسم کو لطیف بنا کے بھیجا ہے، نفیس بنا کے بھیجا ہے، معطر بنا کے بھیجا ہے، معمر بنا کے بھیجا ہے۔ ایک انسان کے اندر جتنی رعنائی، جتنی دلکشی اور جتنی دل ربائی پیدا کی جانی ممکن ہے، ہم نے مصطفیٰ کے وجود میں وہ پیدا فرماتی ہے۔ کا بے شک ہم نے بھیجا ہے۔ حضرات وقار، اگلی بات کر رہا ہوں اور آخری بات کر رہا ہوں کہ رب کریم نے بھیجا ہے، بنا کے بھیجا ہے، سنوار کے بھیجا ہے، اپنا شاہکار بنا کے بھیجا ہے۔ ہر عظمت، ہر شان، ہر کمال، ہر علم، ہر اختیار اپنے محبوب کے وجود میں سجا کے بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے بخاری شریف کا وہ خوبصورت جملہ اس حقیقت کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ رجپال نبی فرماتے ہیں انا مرآت جمال الحق، لوگو اللہ کا حسن دیکھنے چاہو تو میرے چہرے کو دیکھ لو، اللہ کا حسن دیکھنا چاہو تو میرے چہرے کو دیکھ لو۔ یہ کسی صحابی کی دعوت نہیں ہے، کسی مسلک کے ملا کی دعوت نہیں ہے، کسی تنظیم کی دعوت نہیں ہے، یہ لجپال نبی خود دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کا دیدار کرنے والوں، اللہ کا درشن کا شوق رکھنے والوں، اگر تم رب کا حسن دیکھنا چاہتے ہو رخ مصطفیٰ کو دیکھو۔ انا مرآت جمال الحق، رب کریم نے اپنا ہر کمال میرے وجود میں سجا دیا ہے، اور قرآن نے اس حقیقت کو اپنی شان کے مطابق بیان کیا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں ہم نے ذات مصطفیٰ کو اپنے وجود کی دلیل بنا کے بھیجا ہے، ہم نے ذات مصطفیٰ کو اپنے وجود کی دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ دوستان عزیز وقار، وہ لمحہ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوگا جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ شریف سے نکل رہے ہیں، مدینہ پاک کی طرف آپ کا رخ مبارک ہے۔ مکہ والوں نے بڑے بڑے انعام رکھے کہ جو محبوب کریم کو، محمد کو پکڑ کے لائے، کسی حالت میں بھی پکڑ کے لائے، انہیں ہم 100 اونٹ عربی نسل کا سرخ رنگ کا 100 اونٹ اس کو انعام دے دے۔ بڑے بڑے لوگ جو حرص و حوث کے پھندوں میں مبتلا تھے، ان کی رانیں بہنے لگی، ان کے منہ سے پانی نکلنے لگا۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ایک مسافر کو تو ہی پکڑ کے لانا ہے، ایک بے بس اور مجبور انسان کو بھی ان کے خیال کے مطابق پکڑ کے لانا ہے، جس کے پاس نہ فوج ہے، نہ افرادی قوت ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ اسلحہ کی فراوانی ہے، جس کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، نہ حصہ ہے، اس کو پکڑ کے لے آنا کون سا مشکل کام ہے؟ ہر بندہ اپنی اپنی ہمت کے مطابق کوئی ادھر کو دوڑا جا رہا ہے، کوئی ادھر کو دوڑا جا رہا ہے۔ انہی میں سے ایک جس کا نام سراقہ بن مالک ہے، وہ بھی حضور کو ڈھونڈنے کے لیے پیچھے پیچھے چلا۔ ایک لمحہ یہ آیا کہ سرور دو عالم کے ساتھ صدیق اکبر بھی تھے، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سراقہ آ رہا تھا۔ صدیق اکبر نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، دشمن خدا آ گیا،
दुश्मन खुदा आ गया हमें पकड़ने के लिए, हमें हमारा खोज लाने के लिए और हमें वापस ले जाने के लिए अल्लाह का दुश्मन आ गया। तवज्जो क्या होगा, अगर बेबसी होती, बेकसी होती, अगर पल्ले कुछ न होता, सरवर दो आलम परेशान होते, लरजते, कांपते, लेकिन नहीं। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं जब मैंने अर्ज की सरवर दो आलम ने फरमाया आने दो, सरवर दो आलम ने फरमाया आने दो। मैं बात अर्ज करने लगा हूं, सियाल शरीफ का माहौल था, उस वक्त मैं वहां पढ़ रहा था, मुझे एक खबर मिली कि हमारे खानदान के एक बहुत बड़ी हस्ती के मुतालिक फलां बंदे ने ये कोई प्लान किया है, ये कोई मंसूबा बनाया है। मैं परेशान हुआ, दुखी हुआ कि ये क्या हो रहा था। मैं फौरन वहां से मौजम आबाद पहुंचा, अपने वालिद साहब की खिदमत में ये बात कही कि फलां साहिब मेरे दादाजी के मुतालिक ये बात करना चाह रहे हैं और ये हरकत करना चाह रहे हैं। वालिद साहब ने कहा तू अपने दादा जान को खुद जाके सारी बात सुना दे, उन्होंने जो कहा उस पर अमल करेंगे। मैं डरता, झिझकता, परेशान हाल उनकी खिदमत में हाजिर हुआ कि फलां साहिब ये फलां हरकत करना चाहते हैं। उन्होंने बड़े एतमाद से, सुकून से, वकार से मेरी सारी बात सुनी। मैंने अपना उबाल सारा निकाल दिया। जब मैं चुप हो गया, उन्होंने एक शेर पढ़ के मुझे ठंडा कर दिया। कहने लगे तुम ये बातें मुखालिफ से न घबरा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो चाहूंगा हुजूर का उम्मती हो, हुजूर का गुलाम हो, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला हो और हुजूर की मोहब्बतों से अपने सीने को मुनव्वर करने वाला हो और हुजूर की मार्फत से अपने सीने को चमकाने वाला हो, हुजूर की सीरत पर नाज करने वाला हो और हुजूर की अजमतों पर कुर्बान होने वाला हो। अगर वो इस वकार, इस एतमाद और अल्लाह की जात पर इतने एतमाद रखने वाला है तो सरवर दो आलम का रब्ब करीम की जात पे तवक्कुल और एतमाद का मकाम क्या होगा। तवज्जो चाहूंगा, फरमाया इसे आने पर सुराका करीब पहुंच गया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फौरन क्या किया, फरमाया ऐ जमीन सुराका को निगल जा, ऐ जमीन सुराका को, ऐ जमीन सुराका को। अब आप वो लम्हा भी याद कीजिए जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था लोगों मेरे दो वजीर आसमानों में हैं, मेरे दो जमीन वजीरों में हैं। ये जुमला हुजूर का ये इरशाद इस हकीकत से पर्दा उठा रहा है, आसमानों पे भी मेरी हुकूमत है, जमीनों पे भी मेरी हुकूमत है। भाई वज़ारतों की जरूरत वही पड़ती है, वजीर बनाए जाने की जरूरत वही पड़ती है जहां सिक्का चलता हो, जहां हुकूमत हुआ करती है वहां वजीर बनाए जाते हैं। तो सरवर दो आलम ने फरमाया ऐ जमीन सुराका को निकल जा, सुराका को। यहां एक और बात भी आपने याद रखनी है, शायद चंद दोस्तों के जहनों में रह जाए। कुछ लोग कहते हैं नबी कमाल दिखाने में, नबी अपना मकाम दिखाने में, नबी अपनी ताकत दिखाने में, नबी मौजज़ा जाहिर करने में रब के हुक्म का मुंतज़िर हुआ करता है, रब के हुक्म का पाबंद हुआ करता है, पहले इजाजत तलब करता है। वो चाहे माने चाहे न माने, अगर चाहे तो नबी का सिक्का चलता है, नबी का मौजज़ा जाहिर होता है, वो न चाहे तो नबी का मौजज़ा जाहिर नहीं होता। ना सरवर दो आलम ने जब उस दुश्मन को अपने करीब देखा, कोई इंतजार उधर से डिक्टेशन लेने का नहीं किया, इजाजत लेने का कोई इंतजार नहीं किया। फरमाया ऐ जमीन इसे निकल जा। ये जुमला इस हकीकत को खोल रहा है कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने अपने महबूब को कायनात में भेजते ही सारे इख्तियारात का मालिक बना के भेजा। इन्ना अर्सलना का, बेशक हमने भेजा है, बेशक हमने भेजा है। तो दोस्तान जी वकार फरमाया जमीन को निकल जा। आप थोड़ी देर के लिए जरा माजी में चले जाइए। अल्लाह का एक दुश्मन जिसका नाम कारून था, रब्ब करीम ने उसे बेबहा दौलत से नवाजा था। मुफस्सिरीन ने लिखा है उसके खजानों की सिर्फ चाबियां उठाने के लिए 70 ऊंट मसरूफ हुआ करते थे। खजानों की चाबियां उठाने के लिए 70 ऊंट चला करते थे। इतने खजाना, इतना माल दौलत, इतनी दुनिया की दौलत से कारून को नवाजा। जब भर गया, माला माल हो गया, हजरत मूसा को हुक्म हुआ इसे कहो अल्लाह के रास्ते में दे। कहने लगा क्यों दूं, मेरी अपनी तवानाइयां खपी हैं, मेरी अपनी हिम्मत से ये सब कुछ जमा हुआ है, मेरी अपनी दानिश, बसीरत और फिक्र से ये सब कुछ बना है, इसमें खुदा का और किसी और का क्या काम है। रब्ब करीम ने उसका ये बेअदबी और गुस्ताखाना जुमला सुनकर गैरत खाई। रब्ब करीम ने फरमाया ऐ जमीन से निकल जा। अल्लाह ने भी जमीन से काम लिया। ऐ अल्लाह
اے زمین سے نکل جا. لجپال نبی نے بھی زمین سے کام لیا. پتا یہ چلا زمین اللہ کی مخلوق ہے, میرے مصطفیٰ کی مملوک ہے. اللہ کی مخلوق ہے, میرے مصطفیٰ کی مملوک ہے. اے زمین سے نکل جا. حضور کی بات جب نکلی, زمین نے سراقہ کو نگلنا شروع کرنا, ہضم کرنا شروع کر دیا. اس کے گھوڑے کے قدم, اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھنسنی شروع ہو گئی, حتیٰ کہ اس کے اپنے گھٹنے تک ٹانگیں جو ہیں, پنڈلیاں اور گھٹنے, یہ زمین میں دھس گئی. جب اس نے موت کو اپنے سامنے ناچتے دیکھا, اسے یقین ہو گیا اب میں بچتا نہیں, میرا وقت آخری آ گیا ہے. اس وقت دہائیاں دینے لگا, معافیاں مانگنے لگا کہ اے محمد مہربانی کیجیے, معاف کر دیجیے. لجپال نبی نے اس موقع پر بھی رب کریم کی سنت کو زندہ کیا. میں سمجھ چاہوں گا دوستان عزیز وقار, رب کریم نے عین جلال کی کیفیت میں آ کے شیطان سے کہا تھا اخرج فإنک رجیم, نکل جا تو مردود ہے. جلال میں رب نے کہا تھا نکل جا تو مردود ہے. اس جلالی کیفیت میں بھی شیطان معافیاں مانگ رہا تھا کہ مولا مجھے مہلت دے, مجھے مہلت دے. دوستان عزیز وقار, میں بھرپور توجہ چاہوں گا, انسان کے وقت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ غصے کی حالت میں ہو تو عین غصے کی حالت میں مہربانی کر دے. انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ غصے کی حالت میں دستی نقد مہربانی کر دے. یہ میرے کریم رب کی صفت ہے, اس پر یہ کیفیات غالب نہیں آتی, اس پر اپنی ذات کا غلبہ رہتا ہے. وہ ایک لمحے میں جلال بھی کر سکتا ہے, عین اسی لمحے میں جمال بھی ظاہر کر سکتا ہے. تو رب کریم نے اپنے کرم سے محبوب کریم کو بھی یہ صفت عطا کی تھی اور یہ مقام عطا کیا تھا. حضور نے غضب میں آ کے کہا تھا اے زمین اسے نکل جا. معافی مانگنے لگا, لجپال نبی رحمت دکھانے لگے, وہ معافی مانگنے لگا. سرکار دو عالم پر جمالی کیفیت طاری ہو گئی. فرمایا تجھے معاف بھی کیا, تجھے جان کی امان بھی دی, اور سن میں وہ منظر بھی دیکھ رہا ہوں, ایران کے بادشاہ کسرا کے سونے کے کنگن ہمارے قبضے میں آئیں گے, تیرے ہاتھ میں پہنائے جا رہے ہوں گے. معاف دوستوں, لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لڑاتے ہیں, مولوی جھگڑتے ہیں. کوئی جھگڑنے والی بات نہیں. یہ سیدھی سیدھی بخاری و مسلم اور سیاستہ کی احادیث جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو نکھار کے بیان کر رہی ہے. اگر ہر کوئی بیان کرتا جائے, انہیں سنتا جائے اور مانتا جائے, کون ہے جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ کی شمع روشن نہیں ہوگی؟ دوستان عزیز وقار, توجہ چاہوں گا, اس ایک لمحے میں سرکار دو عالم نے اپنی شان رحمت کو بھی ظاہر فرمایا. توجہ چاہوں گا, اسی ایک لمحے میں سرکار دو عالم نے غیبی خبر بھی سنا دی. جو کام ابھی نہیں ہوا, کئی سالوں کے بعد ہونے والا ہے, وہ میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے یوں ہے جیسے نون کے اندر نکتا ہوا کرتا ہے. توجہ چاہوں گا, ایک لمحے میں شان رحمت کو بھی ظاہر کیا, اسی لمحے میں غیب کی خبر بھی عطا کی, اور اسی لمحے میں اپنے اختیار, بیٹھ جائے بچہ بھائی بیٹھ جاؤ, شان رحمت بھی ظاہر کی, غیب کی خبر دی, اور اسی لمحے ایک اور کمال کا بھی ظاہر کیا کہ رب کریم نے مجھے بے بس بے کس, پنجابی چاہتے ہیں ہاتھوں سکھنا, ہاتھ خالی اور بے اختیار نبی بنا کے نہیں بھیجا. میں نے ساری امت کے لیے یہ قانون پاس کیا ہے کہ مرد سونا نہیں پہن سکتے. سراقہ کے لیے میں یہ بھی گنجائش دے کے جا رہا ہوں, میں اس کے لیے سونا حلال کر کے جا رہا ہوں. آخری جملہ سن کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. پھر وہ منظر آ گیا, مکہ ایران سے فتوحات آئی, ایران سے مال و دولت آئی, ایرانی بادشاہ کے محلات کے خزانے آئے, اس میں کسرا بادشاہ کے کنگن تھے. حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا. آپ نے وہ کنگن اس ڈھیر میں سے اٹھائے, سراقہ کو طلب کیا, فرمایا لوگوں مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میرے نبی کی غیبی خبر سچی ہو رہی ہے.
میرے نبی کی غیبی خبر سچی ہو رہی ہے تو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں دینے والے ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے. یار زندہ صحبت باقی. مصطفیٰ